اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا تو کی جانے آقا دی کنی اچ شان جنہ دی شان وچ بولدا قرآن. اور ہن تانوں پتہ ہے ساڈے جماعت دے ہیرے خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیان شیر اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبداللہ نثار صاحب سٹیج دی زینت نے تے میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا تسی بیدار جو حافظ صاحب دا بیان سننے واسطے بیدار جے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان اہل بیت حضرت مولانا حافظ عبداللہ نثار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. تواڈا ذوق شوق تواڈی اسلام نال محبت اللہ ادھے وچ مزید اضافہ فرمائے. دیکھیے اسلام دے ظہور تو قبل اور رسول کریم علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے اور قرآن کریم دے نازل ہون تو پہلے پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ابتر سی. جس سرزمین نو مقدس زمین کیا گیا جس سرزمین وچ بیت اللہ شریف ہے جس سرزمین وچ دجال نہیں جا سکتا اور جس سرزمین وچ کرونا جیسی بیماری نہیں داخل ہو سکتی ہون چلی گئی ہے پہلے نہیں جاتی. اس سرزمین وچ دنیا دی ہر برائی دنیا دا ہر عیب موجود سی. اس سرزمین سے رہن والے اللہ دی قائم کردہ حدود اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن. اپنے اللہ تو بے گانا سن اور نا آشنا سن. انہاں نو انسانیت دا پتہ ہی نہیں سی. انہاں دیا لڑائیاں اور جھگڑے مکدے نہیں سن. اللہ ساڑھے پاکستان نو بھی امن چین دا گہوارہ بنائے. آمین آنکھوں اچھی. یا اللہ اس ملک پاکستان نو امن دا سکھ دا چین دا آرام دا سکون دا گہوارہ بنا. وہ لوگ مکہ معظمہ دی سرزمین سے رہن والے جیڑے ہر برائی دا ارتکاب کر دے سن اور پھر انہوں برائی نہیں سر سمجھ دے
وہ سمجھتے سن یہ اسی بہادری کرنے میلیاں وچ بڑے بڑے جشن ہوندے ایک آدمی اپنی لت گاں پھیلا کے تے کہندا کہ کوئی ماں دا پتر ہے جیڑا میری لتوں دی لنگ کے بکھائے اج دے دور چ بھی بڑے بڑے بیوقوف نے وہ ہن کہندا کوئی بہادر میری لتوں دی لنگے دوجا آیا انہیں آکھیا لت روے گی کیوں ماریا کوڑا لاتی وڈ چھڈی جنگ شروع ہو گئی قتل و غارت دا بازار گرم اور او لوگ جیڑے سمجھدے سن کہ اسی بہادر ہاں رب دے نزدیک کو مغضوب سن گناہ کردے کردے آخری منزل تے پہنچ چکے سن کس قسم دے لوگ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے ادھر میرا دیکھو مشورہ نہ کرو کیوں نہیں تھوڑی سمجھ شریف کو گالا آ جائے آکھو اللہ کرے یعنی ایک کنہ دی گل سنا رہے ہیں مکے دے وچ رہن والے اللہ تعالیٰ سانو پھر مکے نو اوہ جا بنائے تے سانو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے آمین چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھ دی جب کہ خامد کے تیور کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی یہ کون لوگ سن ہائے ہائے اس مالک نو ترس آیا رب کریم نے اونا تے اپنی پھر نظر کرم فرمائی آسمان تو ایک کتاب نازل فرمائی اور وہ کتاب سمجھان واسطے ایک سب تو آلہ اور ایک سب تو اچھا تے سب تو سچا رہبر تے رہنما مقرر فرمایا انہاں لوکاں دے پاک جاگ پہ پہلا دور کی سی وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم میرے چ ایک کمزوری ہے بڑی بڑی ایک گل یاد رکھو میرے چ کمزوری ہے ساری زندگی رہی پہ میں خطبہ جمعہ دا دیاں یا میں واز کراں یا میں درس دیاں میں قرآن مجید بہت پڑھنا ہوتا جیڑیاں نا دوجیاں باتاں وہ منو اونجی نہیں ہوندیاں جے اون بھی نہ تو میں پیچھا کر دیتا تو اڈا کی خیال ہے کیوں جی یہ ورگا سکون لگتا ہے نہیں آئے ہائے یہ تے ادوں پتہ لگنا ہے جدو حشر دے میدان چ جانا ہے کیا جی ویکھو نی سیو کیڑا جوان نی ویکھو نی سیو کیڑا جوان نی ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی نالے پیا دس دے اپنا پتہ نشان نی کان لا سنیے اوگنیو کیڑا مائیا یہ قرآن ہے میرے دوستو اور جنہی یہ نہ ٹھنڈ پہندی ہے ساری دیڑی کھپ جائے نا وہ نہیں سکون ملتا وَذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم
اذ کنتم آدان فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یعنی یہ رب دا انعام ہویا. 100 وار اسی ہاں راضی کریے شکر ربانا. ساڈی ونڈ محمد آیا اے ہادی کل جہانا. لوکاں دی دولت مکدی مکدی اے آخر نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اے اللہ نال ملاوے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے قرآن آسمان تو اتریا. پھر انہاں لوگاں نو کیا کہ میں تو اڈے واسطے ایک آسمان تو کتاب نازل کیتی ہے, قانون دی کتاب. ایک قانون دی بنیا آئین. پاکستان دا آئین تے قانون کتھے بنیا ہے؟ بولو گنگیو بولو. پاکستان دا آئین اور قانون کتھے بندا ہے؟ اسلام آباد. اسلام آباد. پاکستان دی قانون ساز اسمبلی کتھے رہندی ہے؟ اسلام آباد. اور وہ کہندے نے کہ یہ اسمبلی ہے جن نے قانون وضع کیتا ہے, قانون ساز اسمبلی. اور انہاں جو بہتے او نے جیڑے کاندھ نال کھلو کے پیشاب کرتے, بہتے او نے جنہاں نو صحیح کلمہ نہیں ہوتا. کیوں جی؟ اور جس طرح اکبر الہ آبادی سی, اکبر الہ آبادی وہ آپ بڑا بڑا وکیل سی, بڑا بڑا وکیل. لیکن انہوں نے جدن ایک گالے کوئی تے کہنے لگا پیدا ہوا وکیل. بڑی بات کی آندہ ہے پیدا ہوا وکیل. تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. یہ ہن سارے دا سارا جا ٹول ہے. ایک قانون انہاں بڑا ہے, ایک قانون آسمان تو اترے ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ایدھر تو انہوں قسم لگے جو میرے اللہ دیکھو. لَقَدْ جدو ماضی تے قد آ جائے تے مانا قسم دا ہوتا ہے, تے جدو لام قد تے آ جائے تے مانا پھر بھی قسم دا ہے. تے دو قسمہ رب نے کھا دیا نے, دو. حالنا رب نہ بھی قسم کھاوے تے کوئی شک ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. سب تو سچی بات اللہ دی. من اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. سب تو سچی بات اللہ دی ہے. اور میرے پراؤ اے قرآن دے ہائے 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 ہون کی کہہ رہا قرآن. لقد انزلنا ایک قسم, پھر دوجی قسم انزلنا الیکم کتابا, اساں تواڈے وال کتاب اتاریے. فیہ ذکرکم, اے دے وچ تواڈا ذکر ہے, اے دے وچ تواڈے حالات نے, زندگی گزارن دا طریقہ سلیقہ ہے, زندگی نو پرسکون بنان دے اصول نے. رب العالمین فرما رہے نے میں تو اڈے وال کتاب اتاری ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. عقل مند بنو. تو اڈے وال کتاب اتاری ہے تے کتھے اتاری ہے؟ رسول دے دل تے تھی. آپ غار حراج بیٹھے نہیں, جبریل آئے اور آگے اندہ اقرا پڑھو. اے او نبی جدہ استاد کوئی نہیں, اے او نبی جدہ سکول پڑھنے واسطے نہیں گیا, اے او نبی جنہیں پرائمری نہیں کیتا, جنہیں مڈل نہیں کیتا, جنہیں میٹرک نہیں کیتا, جنہیں ایف اے نہیں کیتا, جنہیں بی اے نہیں کیتا. اے نبی جڑا کسے کو نہیں پڑھیا. ایتھے مرزا غلام احمد قادیانی
100 جُتی دے حکے دا پانی او دے سر دے وچ وہ آندا میں نبی ہاں اندازہ کرو او دا اوہ جے منن والے تے اوہ جے اوہ جے کھان والے تے اوہ جے پرین والے کیوں جی او دے پیو دا نام ہے غلام محمد مرزے غلام احمد دا نام ہے حکیم غلام محمد تے منڈے دا نام کی ہے غلام احمد غلام احمد تے او غلام محمد تے انہیں اپنے نام دے نال لکھیا مرزا غلام احمد نے غلام محمد نے حکیم تسی سوچو سیانے بندے تسی جے حکیم ہوندا تے اے ہو جا حرام دا منڈا جمدا یعنی پیو بھی بیوقوف اور اگو منڈا بھی بیوقوف اے ہن دعویٰ کر دے لیکن ایتھے کی ہے آپ گارے ہراج بیٹھے نے آسمان تو جبریل آیا ہے انہاں کیا اقرا پڑھو آپ فرماتے ہیں ما انا بیکارین میں پڑھیا ہویا نہیں رب کریم نے فرمایا جبریل ایسا کو جب پہلو کیا وہ نہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یہ ہن آسمان تو آئین اور دستور دی کتاب اتر رہی ہے آسمان تو نازل شدہ ہے اور اتاری کتھے ہے ایتھے سینے تھے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون جے میں قرآن پہاڑاں تے اتار دا تے پہاڑے دا وزن نہ برداشت کر سکدے آسمانہ انکار کیتا زمینہ انکار کیتا پہاڑا نے انکار کیتا صدقے جاواں مصطفیٰ تیرے دل دے رب نے قرآن دے اتارن واسطے کیڑی جگہ دا انتخاب کیتا وہ کائنات دی سب تو اعلیٰ ہستی اور جس جگہ تے قرآن اتریا ہے سینہ محمد مصطفیٰ دا رب ذوالجلال نے اپنا قرآن محمد دے دل دے نازل فرمایا ذرا اندازہ فرماؤ یہ قرآن ہے اور پھر ساری دنیا دے مسائل دا حل یہ دے وچے قرآن بھی ساری دنیا دے مسائل دا حل سب تو بڑا مسئلہ تے روٹی دا نا جو جی ہے نا روٹی تے رب نو پتہ سی پہ پاکستان میں بڑے بڑے پیٹو نے بڑے بڑے ہرسی ٹٹو اس واسطے قرآن مجید کھول دیا ساری روٹی دا مسئلہ حل کر دیتا آپ بے فکر ہو جاؤ کی خیال ہے توڑا بے فکر ہوندے ہو نا الحمدللہ رب العالمین پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین کیا جی کی مانا ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا سارے جہان روٹی دیندہ ہے دیندہ ہے مرنوں کو شڈو دیندہ ہے سارے جہان روٹی دیندہ ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا زمین نو قرار کا بڑھایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین یہی دے نال دل نو سکون ملتا ہے او میرے اوپر آؤ اور رستم آؤ آؤ جی بسم اللہ قرآن نال سکون ملتا ہے قرآن نال اطمینان ملتا ہے قرآن نال دلوں نو تسلی ملتی ہے کیوں جی ہائے ہائے قرآن نال دلوں دا زنگ لیندا ہے اللہ تعالیٰ حافظ یحییٰ صاحب مرحوم دی نشانی نو ہمیشہ قائم دائم رکھے یعنی ادھر میرا ذرا دیکھو
پیاں کدھر میں دو ادھر میرے ویکھو آنکھوں میں اشارے ہو گئے ہم تمہارے ہو گئے یہ نہ کم کرو پیاں ویندے ہو کون کینوں ویندے ہو پیچھے میں ادھر ہاں کیا اللہ الذی اللہ جعل لکم الارض قرارا آپ صاحب ادھر ویکھو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا زمین نو قرارگاہ بنایا جے دل کرے تے حال واہ اے دے وچ تے اپنے ڈنگراں لئی پٹھے بیج تے جے دل کرے تے اے دے وچوں تیرے واسطے گلا پیدا ہووے تے جے دل کرے تے اے دے وچ بور کر کے تے نلکا لا تے جے دل کرے تے ٹیوب ویل لانا تے بور کر کے لا اے دے وچ نہراں چلاتیاں تے دریا چلا دیتے اور اے ہوئی زمین ہی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء زمین قرارگاہ بنائی آسمان نو چھت بنایا ہن تہاڈی یاری آئی وصورکم پھر میں تہاڈیاں صورتاں بنائیاں صورکم اے جو ویندا شیشہ پھر اپنے آپ سواردا ایڈی وڈی مچھ رکھی ہے جی میں کھوتی تے چری لدی ہوندی یہ بھی کوئی کام ہے بھائی اے مچھاڑا نانا ویکھ جدو رسول اللہ ویندے نا شیشہ آپ جدو ویندے شیشہ تے پھر کی کہندے دعا مانگ دے شیشہ دیکھنے لگیا اللہم کما حسنت خلقی کیا نہیں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی یا اللہ جو میری صورت سونی بنائی یا میرے اللہ میری سیرت بھی سونی بنا دے شیشہ میں کہنے گیا ہونے تھے اب پیچھے نکلی تھی فیضہ کریم مولویاں نے مر کے توبہ چھڑیا نہیں پر وہ اتری ہو جیسی اتنوں لے کے تھلیوں پھر کالا رنگ نکل آتا ہے ادھر دیکھ اے کون ہے یعنی جنہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ ماں آدھی ہے میرا 14ویں رات دیا چنا کہ نہیں پاہمیں کالا بھی ہوئے میرا 14ویں رات دیا چنا دئی سی لاڈ کرنو دے نوے میرے 14ویں رات دیا چنا تے کول مراسی تھی انہیں آکھیا ہے تے 14ویں دا پرونج گرہن لگا ہے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا سہپن نفاست دے پھلان دا سہرا سہپن نفاست دے پھلان دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا یہ بڑھان والا ہی اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات یعنی روٹی کتھوں ہوندی ہے فی السماء رزقکم روٹی آسمان تو اتر دیئے ہے عابد زاہد فاسق فاجر اے عابد زاہد فاسق فاجر نام فرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاون پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پچاندا رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں سداندا واہ میرے اللہ تیرے سمجھان دے انداز عجیب و غریب نے روٹی اگے پئی ہے لگا کھان ادھر پجا مرگا ہے
دیسی مرغا بلائلر مرغے کھوا کھوا مولیاں دا کہا کرنا نہیں چھڑیا برائلر مرغا ویچ ہے کٹا ویچ ہے دوجا گوشت یہ ہن سب کچھ یہ ہن اگے رکھیا ہے دسترخوان دے واہ میرے اللہ تیرے سمجھان دے میں قربان جاواں فرمایا پڑھیا مانسا ذرا غور کر مگروں برکی توڑی پہلا ذرا ویکھ پہ کیویں بنیا ہے کیوں جی کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ وہ قرآن نے چھڑی ہے کوئی بات نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور سونے ہو میں صبح آزانا تھا قرآن بھی پڑھتا رہا اللہ دے فضل نہ مکے ہی نہ اور میرے مالک نے انہیں احسان کر چھڑے نے فرمایا دیکھ اے دے وچ دین ویاں اے دے وچ دنیا ویاں اے دے وچ معیشت ویاں اے دے وچ معاشرت ویاں او پڑھیا مانسا کتے روندہ پھرنا ہے میں ساری دنیا دی سیاست قرآن وچ رکھیا آرے دنیا دے سیاست دان اور جنہوں نے ہاتھ لون دی جاج نہیں یہی سیاسی ہونے ہیں اور جنہوں نے کلمہ نہیں ہونا نلیکانوں ایدے جو دین بھی ہے ایدے جو دنیا بھی ہے ایدے جو معیشت بھی ہے ایدے جو معاشرت بھی ہے اور ساری دنیا دی ایدے سیاست ہے رسول اللہ دے دور میں سپریم کورٹ کوئی نہیں آپ دے زمانے ہائی کورٹ کوئی نہیں آپ دے زمانے سیشن کورٹ کوئی نہیں آپ دے زمانے میں سیول کوڈ کوئی نہیں آپ دے زمانے میں تھانہ کوئی نہیں اور آپ دے زمانے میں چوکی کوئی نہیں پر میں پوچھا انہاں کولوں رسول اللہ فیصلے کتے کر دے سا آئی ساری بات ہے قرآن نے سب مسائل تا حل پیش کیتا ہے آپ بیٹھے ہوئے آیا ایک کیس بی بی دا اور چوری کی تھی ہے یہ بی بیاں شروع تو ہوئی تو انہوں پتہ ہے یہ کم کر دیا رہی ہے کہ جی ہون بھی بہت زیادہ زور لگتا ہے تو کوشش ہوں دیئے پہ بی بی کے دے برسر اقتدار آجے ہون بھی چاندے نہیں بڑی کوشش کر دے مولوی بھی رات میں وظیفہ کر دینے پہ بی بی کے دے آ جائے اور انہوں پھر سنوٹ مار دینے نواز شریف دی لڑکیاں پران دفع کرا اوے جس اندر وڑ کے بینا سی اس شرم حیا اتارے نے کاک کنڈا نہیں ہو رہا جس اندر وڑ کے بینا سی اس شرم حیا اتارے نے کئی پا پجامے تردیاں نے کئی پائے ہوئے گرارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیگ پھڑے سرخی نال ہونٹ سوارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشارے کسے دو گتاں بنوائیاں نے کوئی فیشنی بال کٹا رہی ہے منو کہندے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی دے جا رہی ہے کیا میں آفرین مولویہ تیرے ہون دے جمن دے ہوئے ایک ایستوں بھی ود کے آئی ہور لائن آئے ایک انگی گل وچ پائی ہے باقی ننگا بدن تے سینہ ہے یہ ہو جے مسئلے کنے کرنے نے سوائے میرے کیوں بھائی کرنے نے گئے ہیں نا کوئی نہیں جے پترے نے جو گا ایک ایستوں بھی ود کے آئی ہور لائن آئے ایک انگی گل وچ پائی ہے باقی ننگا بدن تے سینہ اوے بیٹی کسے بے غیرت دی یہ دا پائی بڑا کمینہ ہے اخبار جو فوٹو آ رہے نے یہ ملک دی بڑی حسینہ ہے فوٹو اس دا ویکھ ویکھ کے دنیا خوشی منا رہی ہے منو کہیں دے نے چپ کر بولی نہ ایک قوم ترقی دے جا رہی ہے اوے وہ معاشرہ یہ رسول دے دور وچ قائم ہوا ہے جس معاشرہ دی تطہیر اسلام نے کی تھی اور جس معاشرہ دے واسطے سور رب ذوالجلال نے نازل فرمائے اور امن چین دی زندگی نصیب ہوئی ہے وہ بھی ایک دور ہے کہ ایک ملک دا سفیر ہے اور آیا ملنے واسطے مدینہ طیبہ کہ جی ایک ملک بہت بڑے دا سفیر ملنے واسطے آیا کنو امیر المومنین کون ہے عمر بن خطاب نے آئے اسلام میں ہو جائے یہ تھے ہونا کیوں جی گن مائن ایدر بھی ہے اگے بھی ہے کوپاں پڑیاں نے یہ کالا ڈاری ہے ایمان ہوئے تو کبراٹ ہوں گی ہے یہ تھے ہو ملنے واسطے مدینہ طیبہ آیا ہے
آن کے پوچھا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب نو ملنا ہے. انہاں آکھیا اس بازار چوں نکل کے باہر نو گئے. انہاں آکھیا مینوں جلدی ہے تو میں ذرا ملنا. اتوں دی ہوگ جدوں باہر گیا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا ادھر ویکھیا کتے آپ نظر ہی نہ آئے. ایک آدمی اے ویکھو بازو ادھر تھلے رکھیا ہے زمین تے لیٹیا ہے تھلے چادر کوئی نہیں ایسا ہو رہے کرارے مار لیا ہے. ویکھیا چاچ پھرے واپس آ گیا. یعنی ایک بہت بڑے ملک دا سفیر ملن واسطے فاروق اعظم نو ہے. وہ تو واپس آ گیا تے انہیں آن کے کیا کہ میں تے امیر المومنین عمر بن خطاب نو ملنا سی تے تسی کہہ رہے ادھر گئے نے. انہیں آکھیا ادھر ہی گئے سن. انہیں آکھیا اتھے تے کوئی بندہ نہیں ویکھیا. ایک بندہ زمین تے پیا لمحہ پیا سی تے اپنی سرانے باہر رکھی سی صرف وہ سن. واہ قربان جاؤں میں کائنات فاروق اعظم تیرے پیران دی خاک تو قربان کر دیا. اے ایمان اینو کہندے نہیں او کی تینوں واہ سناواں. تے صحابہ کہن لگے اونوں او بڑیا مانسا جڑا زمین تے بازو تھلے رکھ کے ستا ہے وہی تے عمر بن خطاب ہے. جدو وہ دے بن جائیے پھر عرش والا ایسے طرح حفاظت نہ کرتا ہے. کیا جی یہ ہونا فرمایا ہر چیز بیٹھے نے. آیا کیس ایک بی بی رانی نے چوری کر لی ہے. کئیاں بی بیاں نو عادت ہوندی ہے تانوں پتہ. ایک بی بی سی انہوں بھی چوری کرن دی بڑی عادت سی اور چوری کدی کردی سی مسیتوں جُتی لے جدی کہنا کدی اس پاسوں کدی اس پاسوں. سارے نمازیاں کیا یار پتہ نہیں جُتی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں. وہ دے لڑکے نو پتہ لگا انہاں کیا ابھی اپنی والدہ نو سمجھا بھی یہ کام نہیں صحیح. انہیں اپنی ماں نو کیا بھی کہا کرنا نہیں ساڈا رہا تے اے جڑا کام نہ غلط ہے. انہاں کہا اچھا ہن او غلط چھڑ دتی. ہن او جے دوجا پہلو اختیار کیتا کیڑا ادھر آئیاں جُتیاں ادھر تے ادھر آئیاں ادھر رکھ دیاں. وہ ہن جڑے کمزور نظر دے سن لب دے پھر جُتی. انہاں آکھیا پتہ نہیں بڑی مشکل ہے. انہیں اپنی ماں نو سمجھایا. انہیں آکھیا بھی جُتی دی چوری کر تو ہٹ گئیاں ہن مینوں ہیرا پھیری تو نہ ہٹا. یہ ہن ویکھو ایتھے بیندے نے حسن ایتھے حسن بیندے نے ایتھے حسین بیندے نے اور ایتھے اسامہ بیندے نے. یہ دودرے نے یہ زید دا بیٹا ہے متمنے دا اور آپ پیچھوں دی ہاتھ پا کے کئی مسیطہ میں دیکھیں نا انجانی نو ویکھ لین ارے بڈھے بندے نے مگر چڑھ دینا کٹ دے نو باہر نہ مسیطہ رہتا ہے. لیکن دیکھ اسلام دی تعلیمات کیا ہے. صحیح روایت جدے کوئی شک نہیں. آپ نماز پڑھا رہے نے تے سجدے دی گئے نواسا اتے بہ گیا. آپ کہی جاندے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ہائے ہائے آئی مقام اہل بیت دا تے رسول دے نواسیاں دا کی شان ہی. آپ سبحان ربی الاعلی کہندے رہے. صحابہ گھبرا گئے بھی پتہ نہیں خیر ہوئی سی ایڈا لمبا سجدہ کڈا ہی لمبا. ساڈے ارگے ہوندے کوئی تے کہندے بھی کی گل خیر دے ہے پر وہ بھی مگر سبحان اللہ کہندے رہے سبحان ربی الاعلی. جدو بڑی دیر تو بعد اٹھے تے کہنے لگے ایڈا لمبا سجدہ. فرمایا میرا نواسا جدو سجدے گیا اتے بہ گیا تے میں ارادہ کیتا کہ میں سر چکا اور عرش والے نے کیا میرے مصطفیٰ تو اس وقت تک سر نہیں چکنا جب تک تیرا نواسا تھلے نہ اتر جائے. اور واہ خاندان دے افراد اور رسول دے اتے بیٹھتے ہوتے سجدے لمبے کرا دیا ایتھے بیٹھتے نے اور وہ دے بعد انہوں نے جفا باندھے نے تے پھر کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے نواسے نے مینوں انہاں نال محبت ہے تے تو بھی انہاں نال محبت کر. ہن سفارش یہ کر دے نے کہ او جڑی خاندان دی عورت نے چوری کر لئی ہے او دا ہاتھ نہ کٹو. تے آپ نے فرمایا کوئی میرے کو خدا دیاں حداں تلوانا ہے ایک کس واسطے بھی تینوں پیار ہے. فرمایا والذی نفس محمد بیدہ مینوں اس رب دی قسم جدے قبضے چ میری جان ہے اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی میں وہ دا بھی ہاتھ کروا دینا. لیکن ایک قانون کتھے پاس ہویا ہے مسجد نبوی وچ. فیصلے کیتے نے مسجد نبوی وچ اور ساری دنیا دے مسائل دا حل پیش کیتا ہے مسجد بہ کے. دنیا دی سیاست دنیا دی معیشت دنیا دے معاملات نو
سنوارن واسطے دیکھو سب تو بڑا میں دس رہا سا یہ مسئلہ روٹی دا اللہ تعالی نے فرمایا کہ سامنے پہ روٹی ہے ادھر چاتی مارو تو سارا مسئلہ حل ہو جائے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا أَصْبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَحَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ اینا مہربان رب اور جنہیں تیرے سارے دنیا دے مسائل ہی حل کر چھڑے اور میں جب روٹی کھان لگا ہے لقمہ توڑ کے منہ پائیں پہلا ویخ پہ کیویں لے کے محکمہ زراعت کو بہترین بیج ہل وا کے بیج نو کھلا رہا ہے اتے سواگا ماریا ہے ہن اتے بھی مٹی تھلے بھی مٹی اس طرح تہ دے وچ نے دانے اس مٹی نو پاڑ کے وچوں دی ادھر ہے نا ہرے رنگ دی انگوری کٹن والا کون بول چھڑو بولو پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون اللہ الذی یرسل الرياح او اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْبَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ قاری عبدالمجید صاحب یہ بڑی دیر دا جب میں چھوٹا ہوں دا تو میں ہون لگا تے چاہی دا دے بھی قرآن مجید جب پڑھیا جائے پڑھن والا پڑھے تے سن والے آئے انہوں نے خوشی دی لہر دوڑ جائے ایک کی وجہ ہے کیوں جی ایک قرآن مجید سن کے کنہ سوچاں پہ ہو سوچی پہ ہو سوچی پہ آدھے بندہ گیا سوچی پہ ہو منو یہ دسو کاری سوچ جے وہ منو دسو کیڑی سوچ ہو تو انہوں جدوں قرآن مجید پڑھیا جائے کیوں جی دل کنہ صاف ہوتا ہے اپنی روٹی الویخ لگا ہے کھان ایک کیویں بڑی انا سببنا الماء صبا تو بارش برسی ثم شققنا الارض شقا ویکھو زمین نو پھاڑیا فانبتنا فیہا اوے کون سمجھائے تو انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا کنک دی فصلوں گنی جائے ہو حبا زمین جو نکل رہی ہے یہ تو اڑے واسطے بندو بس ہو رہا ہے زمین جو عابد زاہد فاسق فاجر نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھامن پالن ہارا پالے ذاتاں صفتاں اوپر جے رب ود کٹ رزق پچاندا رب العالم کیا نہ جاندا پھر واحد کیویں صداندا اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے قادر کل واہ میرے اللہ اے خالق کل اے مالک کل اے رازق کل اے قادر کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم دیا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا یہ رب نے میرے دوستا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا کنک اگائی حبا اگے حبا جگئی ہے حبم و اینبا حبن تے یہ تو آٹے کو میں پوچھنا ہے نا مانا تا پھر میں پتہ لگنا ہے تو ہی ہو جے پلوانو حبن کنک اینبن انگور
اگے قصبہ بتاؤں کالی توری گوبھی آلو ساگ اللہ دی قسمیں سارے نہ مانا ہی جی قصبہ کیوں جی کیسا بندوبست کیتا ہے اور تیرے لئی پڑیا مانسا قصبہ اگے کیا زیتون نہیں پہلے قصبہ واگے کیے زیتون واہ میرے اللہ فرمایا سبزیاں نہیں حبم و انبم و قصبم و زیتون یہ سبزیاں پکانیاں نے تے کاری عبدالمجید وچ کی پانا ہے ڈالڈا نہیں نو ڈالڈا نہیں زیتون جے زیتون پا کے سبزیاں وچ کھاندے تے بکل مارن دی لوڑ نہیں سی پینی کہا جی جے سبزیاں وچ ہانڈی وچ تے گوشت وچ تے کدو تے ٹینڈیاں وچ تے پنڈی توری تے کالی توری وچ جے زیتون پا کے کھاندو تے بکل نہ مار دو ویلا میں کدی بکل نہیں ماری کیا جی یعنی اے پھر آگے نا حبم و انبم و قصبم و زیتونا و نخلا پھر تیرے واسطے کھجوراں دے باغ پیدا کیتے نخلا و حدائق گلبا گنجان قسم دے باغ و فاقیتن دے میوہ جات فاقیتن سکے ہوئے درخت سکا ہویا ہے تے او دے نال ویکھو تھلے پھل ڈگ رہا ہے او دی ٹہنی کوئی نہیں سکے ہوئے نے او دے پتے بھی سکے ہوئے نے کاری عبدالمجید صاحب او ٹانی کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں پر رب کریم داس رہے نے میں ایہو جا رباں تھلے بیٹھی ہوئی ہے مریم تے ہاتھ دووے لا کے کھجور سکی ہوئی نو کھجور دے تنے نو ہاتھ لا کے اسدنا حالاں کھجور ہل دی نہیں کھجور میں حرکت نہیں آؤں دی فرمایا حُسّی الیک بجزین نخلا تو ساکت علیک رتباں جلی میرے کاریو اسرا کام بندہ اینو رب باندھے نہیں میں اینو منیا رب منیا مر چلے لاہور گیا ہے اے کدھے چلے ہو ہدایتہ صاحب چلے میں مینو ہی لے چلے اے نہیں تواڈی نہیں گل اتھے بن یا میں اساں اونوں منیا ہے کیوں جی جتھے بھی کہو جدوں بھی کہو وہ مندا تے سن دے اور اوتھے فرق نہیں پین دیندا وہ آندا ادعونی منگو اینجات کی دن وے نہیں کاری صاحب اینج رب فرماوے ساڑھے در پر تو جس ویلے آویں رب فرماوے ساڑھے در پر تو جس ویلے آویں جلد لبیکا وہ جلد لبیکا یا عبدی کہیے وہ جتنی بار بلاویں وہ اتنا بڑا دنیا جو پیار ہے یہ کہندہ ہے یا اللہ تے اللہ کریم کو کہندے ہیں لبیک 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 دا تے ہن تو پتہ پاکستان جی ایک بڑا لفظ ہے بڑھا لبیک کسے کہ لبیک یہ رب کریم فرمان رہے لبیک لبیک دا مانا میں حاضر ہوں یہ کہندہ ہے یا اللہ رب کریم فرمان رہے لبیک حالہ سکول میں حاضری لگ دی ہے سویرے جدوں تے ماسٹر نہ لیندہ پپو وہ اندر لبیک وہ اندر ٹونی اندر لبیک وہ اندر ببلو وہ اندر لبیک واہ بھائی واہ اوہ جے کھانا رہتے اوہ جے برین رہے یہ ماں نے نہ رکھے نے تاڑا پلا ہو جائے اتنے فرمایا میرا تیرا پیار کیا ہو جائے تو ہاتھ چک مینو تیرے ہاتھاں اٹھایا والوے کہ شرم ہوں دی ہے اور تو یا اللہ کو میں لبیک آتا کیا جی پہلا سوائیں تے سوائیں کے پھر جگایا نیند پوری ہو گئی ہے اوے نا ستا ہوئے بندہ تے کر دی ذرا کہلائے نا لمحہ پہ جا کے ہلائے پھر دن چڑھ گیا تے وہ گان کہے یہ ہن پہلو سوائیاں
अलम नजाल अर्द मिहादा कि जी थले तलाई उत्ते रजाई ते चाची मैनू घुट लई ते मुंह विच वाड़ लिया ते फरमाया असां सवाया ही अलम नजाल अर्द किन्ना को कुरान सुनावा कारी अब्दुल मजीद साहब तुहानू अलम नजाल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार माशा। ये रात पहलू से सोया अलम नजाल अर्द मिहादा ये लम्हा पै गया जब नींद पूरी हो गई तो लफ्ज़ क्या आए ने अलम नजाल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा ते अगे लफ्ज़ है खलकनाकुम अज़वाजा मैं खामद ते बीवी पैदा कीते इत्थे हुण रात लम्हा पै गया थका टुटा ही मिल च काम करदा रहा फैक्ट्री च काम करदा रहा हुण कहंदा अपनी बीवी नूं भी मैनू अज बहुत ज़्यादा परेशानी है ते मेरे जोड़ दुखण डे ने ते मैनू ते मेरा जिहड़ा जिस्म है सारा वो दुखदा है ते कर्मां वाली जरा उठना ते जरा मेरियां मुठियां भर ते वो कहंदी है भी जे तेरा जिस्म दुखदा है ते मेरा भी देखदा है इस वास्ते ये काम मैं नहीं करना। रब करीम ने फरमाया नूं दफा होण दे और रहण दे एक बारी लम्या बोलम नजाल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबातम वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार माशा। पहलू अशा दी नमाज पढ़ी सोया जो नींद पूरी हो गई है तो फरमाया उठ हुण हौली हौली रब करीम ने उठ ते एक नाल लम्मा पिया उठन देंदा है नाल है ना वेखो उतरा सौंदा किथे है इत्थे नक दे विच वड़दा जी वेखो केड़ा ठिकाना लब्भा इत्थे इत्थे सौंदा है जी गर्मियां च भी इत्थे सर्दियां च इत्थे जदों मुअज्जिन ने अज़ान शुरू की थी अल्लाह अकबर उस वेले बाहर निकलिया आंदा अज़ान हो रही है वो कोल बह गया आंदा नम सो जा हाय हाय छड़ मंजी नींद ना प्यारी कर क्यों जी कारी साहब मेरे कोलों वुज़ू करा के हल्फ ले लो मैं हुण वुज़ू करके आना मेरे को हल्फ ले लो मैं पिछली रात की नमाज कदी नहीं छड्डी अल्लाह दे फज़ल मौलवी हो के ईमानदारी ना मैं मौलवी हो के नमाज नहीं कहीं छड्डी भले मानसो नहीं तो मौलवियां ना नमाज का काहदा लागा देगा जेड़े गईयां छड़ मंजी नींद ना प्यारी कर ले सज्जादा सवारी कर विच सजदे पे पे जारी कर ओदा रो रो अरश हिला दे तू साई वहदत नाद बजा दे तू दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू ले प्याला पी ले मुंह तू दा मरन तो पहला मर जा। इत्थे कई बंदे नासा फैला कहते तू मैनू जानदा नहीं मैं बड़ी अवतरी शै हूं तेनू अजे मेरे ऊपर आ किते डुब के मर बेवकूफा जमाने दा आंदा मैनू नहीं जान मारो इनू धक्का मार के ओए ले प्याला पी ले मुंह तू दा छड्ड झगड़ा मैं तू दा ताइए हिस्सा किन से तू दा इस मैनू दिलों गवा दे तू साई वहदत नाद बजा दे तू दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू उतले ना होवे राबता फिर बंदा सौंदा है ये जो मुअज्जिन ने ऐलान किया अल्लाह अकबर ये निकलता है नक चो ते उत्थे बह गया आंदा है नम सौ जा आंदा अज़ान होण डई है कदों होण डई है अल्लाह का लैलन तवील अजे ते रात किन्नी है आंदा अज़ान कही जा रही है क्यों जी अल्लाह अकबर अल्लाह दियां वड्याइयां अल्लाह अकबर जग विच तुमा पाइया क्या जी अशहदु अल्लाह इलाहा दा माना सच मबूद इलाही ते अशहदु अन्ना मुहम्मद दा माना बरहक रसूल इलाही
حی علی الصلاۃ دا مانا اپنے پنڈ تے بے نماز کوئی نہیں نا، سارے اولیاء اللہ ہی نہیں بھائی، واہ بھائی واہ. تاں میں ویکھنا آیا تھا، میں مینوں بھی ولیاں دا رنگ چڑھ جائے. اور کنے سالاں بعد ملے ہو، اللہ دی قسم. میں ایک دن سوچدا ہاں بھی مولوی اپنا قاری عبدالمجید انہاں نال میری ہن ملاقات ادوں ہونی ہے جدوں امام مہدی نے آنا ہے. یعنی دسو اے نکیاں ہوندیاں دا پیار آندے نے ویکھی دیوی نہ وسال. اے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ دیاں وڈیائیاں، اللہ اکبر جگ وچ تماں پائیاں. اشہد اللہ الہ دا مانا سچ معبود الہی، اشہد ان محمد دا مانا برحق رسول الہی. حی علی الصلاۃ دا مانا آوو، حی علی الصلاۃ دا مانا طرف نمازاں آوو، تے حی علی الفلاح دا مانا آو خلاصی باؤ. اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ توحید تے بانگ مکائی. یہ ہن اذان شروع ہوئی ہے، یہ نک جو نکلیا لاگے بہ کے لگ پیا ہن سبکیاں دین. وہ آندا ہے نم سو جا، وہ آندا ہے اذان ہون ڈئی ہے کہ نہ کدوں دی ہے. انہاں ویکھاں آواز آ رہی، انہاں کہ تہاڈی کدوں تے بابیاں دی ہون ڈئی سون دیندا ہے. اے ہی میرے سونیا اس واسطے کیا اے ساریاں دیاں ساریاں چیزاں میں تیرے واسطے بنائیاں نے تے تینوں میں اپنے لیے بنایا کیوں نہیں. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. مجھ نو پٹھے پائے نے، پٹھیاں بھی دودھ ہے کیوں نہیں کاری عبدالمجید صاحب؟ پٹھیاں بھی دودھ آڑے پٹھے نے انہیں نچوڑیے دودھ نکلتا ہے. شہز تو پنڈ نکل آئے ان پٹھے پائے نے، انہیں اکھا لے نے. ساری رات بجی رہی ہے، باہر سویر دا ٹائم ہویا ہے، انہوں پٹھے کھاتے سن، وہ اندر چل گیا ہے. ہن اونے پٹھے نوں بن گیا گوبر، تے گوبر رل گیا خون وچ. پہلو سی پیٹ چ خون، تے جدوں گویا رلیا خون وچ تے ہو جا حلوہ بنیا مولوی کوئی بھی نہیں کھاندا. لیکن واہ میرے اللہ تیری شان کیسی ہے. سویر دا ٹائم ہویا، یہ ہن مولوی لے کے بالٹی گیا، انہیں اپنے آپ سے ملنا نہیں سی. سامنے انہیں بدا ہی دا منڈا، مجھ دا منڈا سامنے کٹا، مجھ دا منڈا کٹا، انہوں کھولیا تھلے جھڑ دیتا. وہ پٹھے کھان دی پیہاں نو ویکھیا بھی میرا پوتا آ گیا ہے. ویکھیا پیہاں پٹھے کھان دی پیہاں ہٹ گئی. وہ دے بعد وچ یہ ہن کہانی نظر کر کے مولوی ویکھن ڈیا ہے پیجے تار لائی ہے کہ نہیں. جدوں تھوڑی جی پسمی وہ دے منہ کے ماریا ہاتھ، تے وہ دے بعد جا کے سامنے کلے نال بند دیتا. تو تان منہ کر کے کہندا ہے کہ بیبے میرے نال انجی کرنا صحیح، میرے منہ جے کوٹ بھی نہیں آیا تے مینوں سامنے بند دیتا ہے، مینوں کدے لئی جمیا صحیح. تے وہ زبان کٹ کے اوتے پھیر دی اپنے کٹے پودے. آندی ہے بیٹا میرا پترا چپ کر جا، ساڈی قسمت وچ ایہو کچھ لکھیا ہوا ہے. کہ جی ویکھ تیرے واسطے کی ہے. ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بے خنامات جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب کچھ ہی تیرے واسطے دوستہ بنایا ہی. تے تو اپنے مالک تے خالق دی پہچان کر. اس زمین تے رہ کے پتہ نہیں سر تے موت منڈلا رہی ہے، کیڑے موڑ تے تیری زندگی دی شام ہو جائے. میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرنا تہاڈا وقت لیا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری نو تہاڈی تشریف آوری نو قبول فرمائے. اور میریاں دلی دعاواں نے کہ اس درسگاہ نو ایتھے تعلیم و تعلم دے سلسلے نو قرآن یاد کران دے بچیاں دے بچیاں نے جو سلسلہ ہے اللہ انہوں قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رکھے. اللہ دے معاونین پیدا کرے. اور میں
از حد رات کی جگہ سیالکوٹ پروگرام ہو رہا سی میں سٹیج تے کھڑا تھا جب میں تھلے اتریا قاری صاحب منو انہاں پوچھیا جب واپس آ رہے تھا گھر نوں تے کہنے لگے آج سویرے تے نہیں کتے جانا میں سویرے جانا نہ کتے جانا ہے میں کہا ادھر ایک رستم ہے رستم ہے پلوان اتنے رہندے نے رستم تے پلوان نوں آندے میں پلواناں کول ملن واسطے جانا ہے تے مولوی آوندے جے رات دن ڈوبے تو بعد تے میں مغرب دی نماز بھی ایتھے پڑھی جے پڑھائی ہے بلکہ اور پڑھائیے تو بعد پیار کیا ہے اس تو بعد کی ہو سکتا ہے یقین کر کے جانو اور میرا دل اینا فراخ ہے کھلا ہے اور میں پاکستان دی جماعت دا خادم ہاں پھر خوشیاں کمیاں میرے نال نے کسے جگہ دے کوئی اسرا سر اٹھا کے تان جو دیکھے میری جماعت دے کسے فرد والوں کسے ماں نے پتری نے جڑے عبداللہ موجود ہے اب میری زندگی جنا کوئی نہ کھنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں میرے رب نے میرے کو اینا کم لیا ہے کہ جس پاسے بھی تھی جاؤ جس پاسے میں ایک دن سائکتا ایک بندہ سجے کھبے بیکھے میں کہا کی بندہ ہے میں کی بیکھنے ہے اے میں تلوار بینا میں کہا آج نہیں میں تلوار لے آن دی وہ دی وجہ یہ رب کریم نے اپنا کام لیا ہے اور وہ لے رہے ہے اور انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا جدو حکم ہوئے گا بندہ انہیں چیز حاضر ہونا اپنے واسطے جناب ایک سادہ سمجھے گا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لو جناب مہربانی انشاءاللہ ساری رات دا پروگرام ہے مولانا یوسف پسوری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں آصف ندیر محمدی صاحب بھی مولانا عبدالوہاب بلوچ صاحب بھی تمہیں پتہ ہے خلیت القبرا دی سالانہ کانفرنس ساری رات دی کانفرنس سے تسلی نال بیٹھو ساری جماعت دے امیر دل اوقارہ دے مولانا حسن صدیقی صاحب خطبہ صدارت ارشاد فرمان گے انہوں بعد افسر آفت محمد یحییٰ صاحب عزیز میر محمدی صاحب زادے جنہ اس مدرسے دی پہلی اٹ رکھی سی صحیح بخاری دی آخری حدیث تے درس ارشاد فرمان گے یہ 8 نومبر نو آفس گرام صاحب کو بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے ماشاءاللہ مولانا عبداللہ نثار صاحب مولانا عبدالغفور راشد صاحب دریم کریم صاحب سمت اللہ حسن صاحب دیر علماء کرام خطاب فرمان گے 14 نومبر نو ٹھٹا لئی شادو دے اندر عظیم الشان کانفرنس ہو رہے ہیں جتے کافی علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جامع دے اندر 4 طالبات نے صحیح بخاری شریف مکمل کی تھی انہوں دے والدین قریب آ جاؤ بنت حسن علی عام مردانی اس بچے نے صحیح بخاری مکمل کی تھی ایک سند ہے اس نے کتاب بطور تحفہ انہوں دے بھائی ہے بیٹا ہے کوئی رشتہ دار قریب آ جائے مولانا عبداللہ فاروق صاحب اندر تشریف لاؤ شعبہ تحفیظ القرآن اندر 2 طالبات نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے انہوں جامع طرفوں بنت محمد امین 13 منار انہوں نے بھائی جو ہے جلدی تشریف لائے دوسری بچی بنت غلام مصطفیٰ کالا پور اس بچی نے حفظ القرآن مکمل کیتا ہے انہوں نے برسا جتے بھی جلدی تشریف لے بنت محمد وریام آف جبوکا اس بچی نے بھی صحیح بخاری شریف مکمل کیتی ہے انہوں نے والد صاحب آئے نے جلدی تشریف لے بنت محمد علی آف شیر کا بالا انہوں نے بھائی جتھے بھی نے جلدی تشریف لے آؤ امیر صاحب کو انعامات حاصل کرو بنت قاری ظہور احمد صاحب آف کوٹ کھوکھر ہے بیٹھ ٹھیک اور انہوں نے کوئی انہوں نے بھائی باپ قریب ہے تو جلدی تشریف لاؤ بنت قاری ظہور احمد صاحب کھوکھر اچھا بنت محمد علی آپ شیر کا بالا
بنت قاری ظہور احمد آف کوٹ کھوکھرا والا، بنت غلام مصطفیٰ حافظہ، وہ بھی جلدی ان کو کبار سے تشریف لائے۔ یہ تواڈی نہیں، یہ کالے پوری تواڈی بچی۔ تواڈی نہیں بیٹی، ٹھیک ہے۔ طالبات دا ششمائی امتحان ہوا ہے، شعبہ قطب اندر پورے مدرسے اول پوزیشن حاصل کرنے والی طالبہ بنت حافظ عبد المجید آج ماشاءاللہ میری بیٹی نے پورے مدرسے جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، جنہوں نے کتاب بطور انعام دینا ہے۔ اے میں نے دے دو ماشاءاللہ، یہ تحفۃ النساء بہت بڑی قیمتی کتاب ہے۔ افسون دے دو، افسون دے دو، تو پکڑا جائے اگوان ہے شبہ قوت بچے دوم پوزیشن بنت محمد یاسین، بنت محمد یاسین قاری عبدالعلیم، کوئی بچہ تو جلدی آ جائیں۔ بنت محمد یاسین جلدی تشریف لا۔ شعبہ تفہید القرآن اندر اول پوزیشن میں طالبہ محمد نواز آپ بدیدہ، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام جی۔ کیڑی نال کیڑی ہے تواڈی؟ اچھا بیٹا آج تو نہیں دمنا، مطلب کتنے آ گئے؟ کھاتا بیٹھے جی، سویرے ملاقات ہوئے گی۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والی 3 طالبات نے بنت غلام مصطفیٰ آف اسلام پور کمہ، کتنے کمے آئے تھے آج تواڈی؟ ہاں انہوں۔ دوسری طالبہ بنت محمد خان آف چہر استمالہ، بنت محمد خان آف چہر استمالہ۔ تیسری طالبہ بنت عبد الجبار آف چہر استمالہ۔ جو طالبات کے وارث نہیں ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، صبح انعام لے لینا۔ امیر صاحب خطبہ صدارت ارشاد فرمان گے، اس کے بعد ساڑھے جماعت دے عظیم ولی مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمائیں گے، اور ان کے بعد انشاءاللہ قاری محمد اسماعیل صبی صاحب کا خطاب ہوگا، اور ان کے بعد مولانا عبد الوہاب بلوچ صاحب کا، ان کے بعد آصف نذیر محمدی صاحب کا، اور ان کے بعد انشاءاللہ مولانا یوسف پسوری صاحب کا۔ جاگو گے بھئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کتاب و سنت۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے ضلع اوکاڑا کے امیر مرکز جمعیت الحدیث مولانا محمد اسلم صدیقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین،
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين سب تعریفات اس اللہ خالق الملک کے لیے جو اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا و بے مثال ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، فرما روا، حاجت روا، مشکل کشا، روزی رساں، بگڑی سنوارنے والا اور ڈوبی ہوئی تارنے والا ہے۔ درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ذات گرامی کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم سب کو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس مالک و خالق نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا احسان عظیم ہے۔ وگرنہ ہمارے کتنے ہی دوست احباب ہیں جو بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی پہ بیٹھا ہے، کوئی فیس بک کھول کے بیٹھا ہے، کوئی واٹس ایپ چلا رہا ہے، کوئی ٹویٹر چلا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حسن انتخاب ہے کہ اللہ جس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا ہے، جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر میں اسی کو آدمی بلاتا ہے۔ اور یہ اللہ کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ بھائیوں سے محبت ہے، جس نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی ہے اور بلایا ہے۔ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں قاری عبدالمجید صاحب حافظہ اللہ کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ آج تکمیل صحیح بخاری کے موقع پہ اور حفظ کرنے کے بعد، دین کا علم حاصل کرنے کے بعد، ہماری بیٹیاں، ہماری چھوٹی بہنیں وہ سند فراغت حاصل کر کے اپنے دوسری جگہ پہ اس کار خیر کو چلانے کی ذمہ داری انشاءاللہ سنبھالنے والی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو قاری صاحب کو اس عظیم کاوش، کوشش اور محنت پہ اور اس بوٹے کے ثمر آور ہونے پہ میں خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس گاؤں کی یہ بڑی خوبی ہے، یہ سعادت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کھرل برادری کی بھی یہ خوبی ہے کہ اس تحصیل رینالہ اور تحصیل اکاڑا میں جب تک ہم اس برادری کا کنٹریبیوشن اور حصہ دین کی آبیاری اور دین کی اشاعت و خدمت میں سامنے نہیں کرتے، اس وقت تک ہماری جماعت کی یہ کاوش اور کوشش پایا تکمیل کو پہنچتی ہی نہیں ہے۔ آفت غلام سرور صاحب سینئر نائب امیر ہیں ضلع کے، آپ کے سامنے تشریف فرمائے ہیں۔ پرسوں 8 تاریخ کو انہوں نے بھی پروگرام رکھا ہوا ہے۔ نعم اللہ عثمانی صاحب ہیں یہاں پہ، رائے نور احمد صاحب، رائے ان کے بھائی منظور صاحب، اور اسی طرح حاجی قطب الدین صاحب، اور ان کی یہ پوری آپ کی فیملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس راوی کے علاقے میں جہاں پہ لوگوں کو دین کی اشاعت کی انتہائی زیادہ ضرورت تھی، اس پوری فیملی اور پورے خاندان نے
اپنا وافر مقدار میں اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ بزرگ جو اس دین کی آبیاری کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور بڑے ہی مبارکباد کے لائق ہیں وہ والدین جن کی بیٹیوں نے آج سند فراغت حاصل کی ہے، اور وہ بھائی بڑی خوش قسمت شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کو اس کار خیر کے لیے وقف کیا، اور عرصہ طویل میں انہوں نے اس کام کو تکمیل اور پروجیکٹ کو مکمل کیا، وہ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اور اسی طرح وہ اساتذہ کرام جنہوں نے ان بچیوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا ہے، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی قوت لا یموت پہ گزارا کرنے والے، اور صحیح بات ہے علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہی مدرسین اگر کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی گورنمنٹ کے ادارے میں یہ تدریس کرتے ہوں تو ان کو 70,000 80,000 روپیہ تنخواہ ملے، اور قابلیت اور ایبیلیٹی کے اعتبار سے وہ ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر وہ 8-10 ہزار پہ، 12,000 15,000 پہ ایک مہینے کے لیے محنت کرتے۔ یہ اس کی محنت اور اجرت نہیں ہے، یہ تو صرف اپنی زندگی بسر کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میری گفتگو کو شاید بوجھل سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے خطبہ اور ولی کامل اسماعیل حافظہ اللہ صاحب، میر محمدی صاحب، وہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں، تو میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کی طرف صرف 2 منٹ میں اپنی بات کو، گفتگو کو مکمل اور کمپلیٹ کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب اللہ کو سینے کے ساتھ لگانے سے اور اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے، ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور وہ اس معاشرے کے ہیرو بنتے ہیں۔ اگر کوئی اس کتاب اللہ سے انحراف کرتا ہے، قرآن و حدیث سے منہ پھیرتا ہے، تو پھر وہ ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کے رہ جاتی ہے۔ نہ ان کو اس دنیا میں کسی کھاتے میں کوئی لوگ شمار کرتے ہیں، نہ ان کی اس معاشرے میں عزت اور رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ کل اللہ کے ہاں قیامت کے بعد ان کا کوئی قیمت پڑے گی، ان کا کوئی اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں دین کے صحیح معنوں میں خادم بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب اور کامران بنائیں تو ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو قال اللہ وقال الرسول کی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری محنتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔